بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس کی معاشیت اتنی طاقتور کیوں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب یورپ کے بیشتر علاقے غربت، جہالت، بدامنی کا شکار تھے، لیکن اسی یورپ کے مغربی کنارے پر ایک ایسی ریاست موجود تھی جس کی دولت، تجارت، صنعت اور زراعت پوری دنیا کے لیے مثال بن چکی تھی۔ یہ تھی ریاست اندلس۔ وہ اندلس جہاں رات کے وقت گلیوں میں چراغ روشن ہوتے تھے، جہاں سینکڑوں کتب خانے علم کی روشنی پھیلاتے تھے اور جہاں بازار دنیا بھر کے تاجروں سے بھرے رہتے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر اندلس کی معیشت اتنی طاقتور کیوں تھی؟ آئیے تاریخ کے دریچے کھولتے ہیں۔ سن 711 میں مسلمانوں نے اندلس میں قدم رکھا۔ اس وقت یہ علاقہ سیاسی انتشار، معاشی کمزوری کا شکار تھا، لیکن چند ہی دہائیوں میں مسلمانوں نے یہاں ایسا نظام قائم کیا جس نے اندلس کو دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں شامل کر دیا۔ اندلس کی معاشی ترقی کی پہلی اور سب سے اہم وجہ زراعت تھی۔ مسلمانوں نے صرف کھیتی باڑی نہیں کی بلکہ زراعت میں ایک انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے جدیدی آبپاشی کے نظام متعارف کروائے، نہریں کھودی گئیں، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے تالاب بنائے گئے اور پانی اٹھانے کے لیے استعمال کیے۔ جہاں پہلے بنجر زمینیں تھیں وہاں سرسبز کھیت لہلہانے لگے۔ مسلمان اپنے ساتھ مشرقی دنیا سے نئی فصلیں بھی لائے۔ چاول، گنا، کپاس، نارنجی، لیموں، انار اور زعفران جیسے قیمتی فصلیں اندلس میں کاشت ہونے لگی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خوراک کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ اور کسان خوشحال ہونے لگے۔ معاشی طاقت کا دوسرا بڑا راز صنعت تھی۔ اندلس کے کاریگر دنیا کے بہترین ہنرمندوں میں شمار ہوتے تھے۔ قرطبہ، تلتیا، اشبیلیا اور غرناطہ کے کارخانے اعلیٰ معیار کے مصنوعات تیار کرتے تھے۔ خصوصاً تلتیا کی تلواریں پوری دنیا میں مشہور تھیں، ان کی مضبوطی اور نفاست کی مثال دی جاتی تھی۔ ریشم کی صنعت بھی اندلس کی معیشت کا اہم ستون تھی۔ اندلس کے ریشمی کپڑے یورپ، افریقہ اور مشرق وسطیٰ تک برآمد ہوتے تھے۔ چمڑے کی مصنوعات، شیشے کے برتن، مٹی کے ظروف زیورات بھی بڑی مقدار میں تیار کیے جاتے تھے۔ یہ صنعتیں ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی تھیں اور ریاست کو بھاری آمدنی دیتی تھیں۔ اندلس کی معاشی کامیابی کی تیسری وجہ تجارت تھی۔ اندلس جغرافیائی اعتبار سے ایک نہایت اہم مقام پر واقع تھا۔ یہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اندلس کے تاجر بحیرہ روم، شمالی افریقہ، مصر اور شمال مشرقی اسلامی دنیا تک سفر کرتے تھے۔ بندرگاہیں تجارتی سرگرمیوں سے آباد رہتی تھیں۔ جہاز مختلف ممالک سے سامان لے کر آتے اور اندلس کی مصنوعات دنیا بھر میں پہنچاتے تھے۔ سونا، چاندی، کپڑا، مسالے، کتابیں اور قیمتی اشیاء مسلسل تجارت کا حصہ تھیں۔ اس بین الاقوامی تجارت نے اندلس کے خزانے کو مالا مال کر دیا۔ معاشی ترقی کی چوتھی وجہ امن اور قانونی حکمرانی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ تجارت اور سرمایہ کاری وہاں پھلتی پھولتی ہے جہاں امن ہو۔ اندلس میں مسلمان حکمرانوں نے مضبوط انتظامی نظام قائم کیا۔ شاہراہیں محفوظ تھیں، بازار منظم تھے اور تاجروں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا تھا۔ تاجر بغیر خوف کے سفر کر سکتے تھے اور سرمایہ کار اعتماد کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ اندلس آ کر تجارت کرنے لگے۔ پانچویں بڑی وجہ علم اور تعلیم تھی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ معیشت کا علم سے کیا تعلق، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم ہی ترقی کی بنیاد بنتا ہے۔ اندلس میں تعلیم کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی تھی۔ مدارس، جامعات اور کتب خانے قائم کیے گئے۔ قرطبہ کا کتب خانہ دنیا کے عظیم ترین علمی مراکز میں شمار ہوتا تھا۔ سائنسدان، انجینئر، طبیب اور ماہرین زراعت نئی نئی ایجادات اور تحقیقات کرتے تھے۔ ان کی تحقیق نے زراعت، صنعت اور تجارت کو مزید ترقی دی۔ علم اور معیشت ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے۔ چھٹی وجہ مضبوط مالیاتی نظام تھا۔ اندلس میں سونے اور چاندی کے معیاری سکے رائج تھے۔ اس سے کاروباری لین دین آسان ہو گیا۔ لوگوں کو کرنسی پر اعتماد تھا اور تاجروں کو تجارت میں سہولت تھی۔
محصولات کا نظام بھی منظم تھا، ٹیکس وصول کیے جاتے تھے لیکن ان کا مقصد عوام پر ظلم کرنا نہیں بلکہ ریاستی خدمات کو بہتر بنانا تھا۔ حکومت سڑکوں، پلوں، آبپاشی اور دیگر عوامی منصوبوں پر پیسہ خرچ کرتی تھی، جہاں سے معیشت مضبوط ہوتی گئی۔ اندلس کی خوشحالی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرطبہ اس دور کے دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں پختہ سڑکیں، روشن بازار، عوامی حمام اور جدید سہولیات موجود تھیں، جبکہ یورپ کے بہت سے شہر ابھی ابتدائی حالت میں تھے۔ دنیا بھر کے سیاح اور تاجر اندلس کی ترقی دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، لیکن افسوس، ہر عروج کا زوال بھی آتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ گئیں، سیاسی اتحاد کمزور ہو گیا۔ جب اندرونی کمزوری پیدا ہوئی تو بیرونی دشمنوں کو موقع مل گیا۔ جنگوں نے معیشت کو نقصان پہنچایا، تجارت متاثر ہوئی، صنعتیں کمزور ہوئیں اور زراعت بھی مشکلات کا شکار ہونے لگی۔ آخر کار وہ عظیم معاشی طاقت جو کبھی دنیا کے لیے مثال تھی، زوال پذیر ہو گئی۔ اندلس کی تاریخ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ کسی قوم کی ترقی صرف قدرتی وسائل سے نہیں ہوتی بلکہ علم، محنت، انصاف، امن اور اتحاد سے ہوتی ہے۔ جب ایک قوم تعلیم کو اہمیت دیتی ہے، زراعت اور صنعت کو فروغ دیتی ہے، تجارت کے دروازے کھولتی ہے اور قانون کی حکمرانی قائم کرتی ہے تو دنیا میں عزت اور خوشحالی حاصل کرتی ہے۔ اور جب اختلافات، ناانصافی اور غفلت پیدا ہو جائے تو بڑی سے بڑی سلطنت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اندلس کی معاشی کامیابی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ آج کی دنیا کے لیے بھی ایک زندہ سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تاریخ سے سیکھنے اور اپنی معاشی، علمی اور اخلاقی ترقی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل روشنی ہدایت کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔